ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا کریپی ٹاکس. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کریپی ٹاکس میں ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ہر وہ کریپی چیز کی جو نہ صرف جنات بلکہ تمام وہ باتیں جو پینارمل ہیں، کریپی ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے کریپی باتیں کرنے کے لیے. میں بہت خوش ہوں کیونکہ اتنا بڑا پروفائل جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا تو آپ کو بہت کچھ آپ کے ذہن میں اسی وقت آتا ہے کہ یار ہم کیا کیا ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور جتنا محدود وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم کیا کیا ان کی نالج، ان کے ایکسپیرینسز سے سیکھ سکتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک بہت ہی زبردست امیزنگ جرنلسٹ موجود ہیں، اور بہت میں اگر ان کی ڈیٹیلز بتانے لگ گئی کہ کیا کیا ان کا پروفائل ہے تو میرے خیال میں شو اسی پہ نکل جائے گا. میرے ساتھ خالد فرشوری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں. تھینک یو سو مچ. آپ یہاں پہ آج کریپی ٹاکس میں موجود ہیں کیونکہ میں ایک بڑا ہی حوالہ جو آپ کا میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی دینے کے لیے، کہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے نا بیسیکلی جرنلسٹ تو ہیں لیکن یہ پی آر او ہیں جنات کے. تو خالد صاحب، جنات کے پی آر او یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو مطلب پی آر او سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ مجھے وہ تنخواہ دیتے ہیں یا میں ان کے دفتر جا کے کام کرتا ہوں. لیکن مجھے ایسا وہم ہوتا ہے کہ جب بھی میں نے پچھلے کوئی 28-30 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں یا کوئی مجھ سے طاقت کروا رہی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسائنمنٹ مجھے کہیں اور سے ملتا ہے، کسی ایسی طاقت سے ملتا ہے کہ جو مجھے نظر نہیں آتی، جو مجھے محسوس ہوتی. اور میرا بنیادی کام کیونکہ یہ سب کچھ نہیں ہے، نہ میں کوئی اللہ بابا ہوں، نہ میں کوئی عامل کامل ہوں، میں تو ایک کمرشل جرنلسٹ ہوں. لیکن جب بھی میں نے یہ کام کیا، چاہے وہ میں نے کسی اخبار میں کیا، چاہے وہ میں نے کسی ٹی وی چینل پہ کیا، یا میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں آپ کا، یا میں کسی اور کے ساتھ بھی بہت کم کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں سے مجھے اجازت ملتی ہے یا کوئی اشارہ ملتا ہے. تو 1996 میں جب میں نے اخبار جہاں میں یہ کیا تھا، کراچی کے 40 آصف زدہ گھر، تو اس وقت بھی میرا ارادہ نہیں تھا، وہ پہلا واقعہ تھا، اور ایک گھر میری نظر میں تھا، اور کیونکہ سرخی میں لگا چکا تھا کراچی کے 40 آصف زدہ گھر، تو مجھے پھر وہ 40 گھر پورے کرنے پڑے. اور وہ 40 گھر مجھے کہاں سے ملے، یہ میرے خیال میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد تھی کہ وہ ملتے گئے. اور اس میں جو زبان میں نے استعمال کی، جو ویکیبلری اس کی تھی، یا اس کا جو ڈکشن تھا، یا جو لہجہ اس میں تھا، وہ لہجہ نہیں تھا جس میں میں اور آپ آپس میں بات کرتے ہیں، یا اب سے تھوڑی دیر بعد ہمارے درمیان میں جو بات ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ وہ میں بیٹھا ہوا تو ہوں آپ کے سامنے، زبان تو میری چل رہی ہے، منہ تو میرا کھل رہا ہے، لیکن شاید کوئی اور طاقت ہے جو اپنے بارے میں پھیلی ہوئی کچھ غلط فہمیاں میرے ذریعے سے دور کروانا چاہتی ہے، اور آپ کے ذریعے سے بھی دور کروانا چاہتی ہے. کیونکہ آپ آج کوئی اور بھی آپ کا گیسٹ ہو سکتا تھا، آج آپ کا شو کینسل بھی ہو سکتا تھا، اور اگر ان کو منظور نہ ہوا، ہم نے کوئی ایسی بات کر دی، تو عین ممکن ہے یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز خراب ہو جائے، لائٹ چلی جائے، کوئی آڈیو کا بھنڈ آ جائے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ مخلوق اپنی مرضی سے کرواتی ہے. اور میں پچھلے 28-30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. میں مختلف گھروں میں جاتا ہوں اپنی ریسرچ کے لیے. بہت سی چیزوں کے میں پیسے بھی نہیں لیتا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس وقت مجھے نہیں کرنا ہوتی لیکن وہ ہو جاتی ہیں مجھ سے. تو میں نے درخت کور کیے ہیں اس شہر میں، اس ملک میں نے یہاں کی مٹھائی والے کور کیے ہیں، میں نے یہاں کے کوئلے کے ٹالے کور کیے ہیں، میں نے جو ہے وہ قصائی کور کیے ہیں جو ہڈیاں کاٹتے ہیں، جو اس مخلوق کی غذا ہے. اور اگر میں گنتی کرنے پہ آؤں تو مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے گھروں میں گیا ہوں اور کتنی مرتبہ اللہ کی اس مخلوق سے جو بظاہر ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی، اس سے میرا انٹریکشن ہوا ہے، اور وہ میرے ذریعے سے اپنے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں دور کرانا چاہتی ہے. یہ میرا وہم ہے. اتنا زیادہ ایکسپیرینس جب خالد صاحب ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے جو انسان کے ذہن پہ چھپ جاتا ہے، جو آپ اس میں آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یار 100 تو میں نے کیے تھے مگر ایک یہ ایسا تھا. تو کوئی ایسا انسیڈنٹ؟ دیکھیں، انسیڈنٹ جو میرے اپنے گھر میں واقعات ہوئے وہ تب ہوئے کہ جب میں یہ کام نہیں کر رہا تھا، میں یہ کر چکا تھا. تو میں یہ اکثر لوگ جیسے جس کے گھروں میں یہ ہوتا ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں کور کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر آپ یہ بات مت کیجیے گا، یہاں پر جو ہے وہ ہم باہر آ کے بات کریں گے، یا ہمیں کور مت کیجیے گا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی اس مخلوق کو ہماری ان کے لیے بات کرنے سے کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں اس کو کور کرنے سے یا اس کے کیمرہ کھولنے سے یا ان کی آواز ریکارڈ کرنے سے اس مخلوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. نہ وہ کسی ایسی شخصیت کو یا ایسے بندے بندی کو تنگ کرتے ہیں
کہ جو کسی آصف زدہ گھر میں یا کسی ہانٹڈ ہاؤس میں ایز اے مہمان گیا ہو. یہ ان کی جگہ ہیں. ان کو جب تک وہاں جا کر آپ آباد ہونے کی کوشش نہ کریں اور ان کے فریم ورک سے الگ ہو کے وہاں رہنے والے معاملات نہ کریں, تب تک وہ تنگ بھی نہیں کرتے, تب تک وہ نظر بھی نہیں آتے, تب تک وہ آپ کو اپنے ایگزسٹنس کا اشارہ بھی نہیں دیتے. وہ ایگزسٹنس کا اشارہ دو صورتوں میں دیتے ہیں, یا تو ان کو آپ کو وہاں سے بھگانا ہو, یا انہیں آپ کے ساتھ دوستی کرنا ہو. یا تو وہ آپ کے ساتھ بی فرینڈ ہو کے رہیں, یا وہ آپ کو اتنا نقصان پہنچائیں کہ آپ سر پہ پیر رکھ کے وہاں سے بھاگ جائیں. وہ آپ کو اچانک اپنی شکل نہیں دکھاتے, وہ رفتہ رفتہ پہلے آپ کو یوز ٹو کرتے ہیں. اگر وہ آپ کو دوست بنانا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ کو نکالنا ہے اس گھر سے, تو ود ان سیکنڈس آپ سر پہ پیر رکھ کے اپنا سامان کندھے پہ ڈال کے آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. اور ایسے کیسز اس شہر میں بے شمار ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں. کچھ لوگ رپورٹ کرتے ہیں, کچھ رپورٹ نہیں کرتے. یہ بالکل جنات کے ساتھ وہی وارداتیں ہیں کہ کچھ لوگ اپنے ساتھ ہونے والی ڈکیتی کی واردات کو تھانے میں جا کے رپورٹ کرتے ہیں, اور کچھ اس خوف میں نہیں کرتے کہ یار ایسا نہ ہو کہ وہ ڈکیت کا سامنا ہو جائے اور بعد میں اس سے ہماری دشمنی ہو. تو یہ اس شہر کا ایک المیہ ہے. یہاں کے جو آصف زدہ گھر ہیں, اربوں کی جائیداد, صرف کراچی کی بات میں آپ سے نہیں کر رہا, اس پورے ملک کا ایٹ لیسٹ اگر ہم دونوں بات کریں تو اربوں کی جائیداد کوڑیوں کے مول بھی نہیں بک رہی. کیوں کہ وہ جائیداد بظاہر آپ کے والد یا آپ کے شوہر یا بھائی کے نام پر ہے, لیکن وہ ہے کسی اور کی. بالکل. اور وہ بک نہیں رہی, وہ ویران پڑی ہے. وہاں پہ یا تو گھر کے اہل خانہ کو وہاں مسائل درپیش ہیں, ورنہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس کے اوپر ایسی نوست طاری ہے کہ دور سے دیکھ کے آپ کو وحشت آئے. ان دکانوں پہ جہاں پر یہ ہے وہاں کاروبار نہیں چلتا. حد تو یہ ہے کہ اگر میں ایز اے اسٹیٹ ایجنٹ, ایک پراپرٹی ڈیلر, آپ کو کوئی ایسا گھر دکھانے کا سزاوار ہوں کہ جہاں پر اس مخلوق کا سایہ ہے یا اس کی آبادی ہے, تو وہ آپ سے زیادہ مجھے نقصان پہنچائیں گے. آپ ذریعہ ہیں, آپ ذریعہ بنے. ایسا ہوتا ہے کہ نارتھ ناظر آباد کراچی کا ایک علاقہ ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, وہاں بی بلاک ہے ایک, جہاں بڑے مکانات بنے ہوئے 2-2 ہزار گز کے سے بھی بڑے مکانات ہیں. تو وہاں ایک جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا. سوری, میں آپ کا سوال کرنے سے پہلے ہی بہت ساری باتیں کر. میں بالکل سن رہی ہوں. تو میں وہاں پر گیا, جب مجھے بتایا گیا تو میں وہاں پر گیا ایک کلائنٹ بن کے کہ مجھے وہ گھر کرائے پہ چاہیے. ٹھیک. اور اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے نہیں بتایا, مجھے پتا تھا کہ یہ گھر ہے. وہ ہمیں اوپر لے گیا. تو جو لوگ وہاں آلریڈی رہ رہے تھے انہوں نے مجھے سیڑھیوں سے ریسیو کیا. اور 2 کمرے بند تھے. کہنے لگے جی یہ گھر ہے. میں نے کہا یہ کمرے؟ تو اس نے کہا نہیں, یہاں ہماری فیملی ہے, لیکن یہ ایسے ہی ہیں جیسے یہ باقی 2 کمرے آپ نے دیکھے ویسے ہی وہ بھی. تو میں اندر گیا, تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھا میں نے, اور پھر میں نے واپس آ کے اس بندے سے جو ہمیں مکان دکھا رہا تھا, وہ خود بھی ٹیننٹ تھا اور وہ بھاگ رہا تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے علاوہ بھی یہاں کوئی اور مخلوق رہتی ہے؟ تو تھوڑی دیر اس نے سوچا, اس نے کہا یہ سوال آپ نے کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی اشارہ ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہاں رہتی ہے. اس نے کہا اب آپ باہر آ جائیں. پھر وہ مجھے گیٹ کے پاس لایا اور اس نے بتایا کہ جی ہمیں الٹیمیٹم ملا ہوا ہے. اچھا. جس کمرے کو میں نے بند رکھا ہے وہاں میرے گھر کی خواتین بیٹھ کر قرآن اور آیات کی تلاوت کر رہی ہیں, اور ہم جس جگہ جانا چاہتے ہیں یہاں سے, تو ہمیں وہ نہ کوئی ہمارا رشتہ دار رکھ رہا ہے, نہ جس مکان میں ہم اور کرایہ دار کے طور پہ جاتے ہیں وہ مکان جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی رکھنا آتا ہے بیچ میں. اور یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ اگر یہ جگہ نہ چھوڑی تو ہم ایک ایک کر کے تم سب کو مار دیں گے. تو میں نے ان کو تو میں نے بتا دیا, میں نے کہا جی میں یہ سن کر آیا تھا. پھر میں نے ایجنٹ سے کہا, میں نے کہا یار اصل جو مجرم ہے وہ یہ تو وکٹم ہے, مجرم آپ ہیں. ان کو اس لیے اب تک انہوں نے بخشا ہوا ہے کیونکہ یہ تو انجانے میں آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہے, اور آپ مجھے بھی لا رہے ہیں, اور آپ کل کو کسی اور کو لائیں گے, تو آپ کے لیے بھی بہت برا اندیا ہے, اور ایک اشارہ یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے گا. لہذا برائے مہربانی آپ روزی ضرور کمائیں, لیکن ہر چڑیل بھی جو ہے نا وہ کچھ گھر چھوڑ کے ڈاکہ مارتی ہے, کچھ گھر چھوڑ کے واردات کرتی ہے. تو آپ تو پھر بھی انسان ہیں. اس کو پتہ لگا وہاں سے, اور وہ گھر آج بھی خالی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً کوئی 18-19 سال پرانا واقعہ. اور اس گھر کو انہوں نے کبھی آباد نہیں ہونے دیا. ایسا ایک گھر نہیں ہے, ایسے بے شمار گھر ہیں. ایسا ایک آدمی نہیں ہے, ایسے بے شمار لوگ ہیں.
بالکل۔ اچھا، میرا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ کچھ واقعات جو ہیں وہ انسان کے ذہن پہ نقش ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈلی جو کمیونیکیشن کا وے ہے جنات کا، وہ دیکھا گیا ہے کہ جی جنات جنات کی ایک اپنی لینگویج ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، جو میرے ساتھ بھی ہوتا تھا، کہ لاؤنج سے آواز آتی تھی، جیسے کوئی لوگ باتیں کر رہے ہیں مگر سمجھ نہیں آ رہا۔ تو کیا جنات کی میڈیم آف کمیونیکیشن وہ زبان ہوتی ہے جس زبان والے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر آپ نے، جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو وہ کس زبان میں ہم اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یا ہمیں صرف فیلنگ آتی ہے؟ دیکھیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں عام طور پہ خواب میں آ کے، اوکے، خواب میں صحیح ہے۔ جو آواز ہوتی ہے وہ آپ کے ہی کسی اہل خانہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لگے گا کہ آپ کی فیملی ممبرس میں سے کسی ایک نے آپ کو آواز دی ہے، شروع میں ایسا لگے گا، آپ کو شک رہے گا کہ مجھے دی ہے یا نہیں دی، آپ لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے کہ جی تم نے مجھے بلایا، اس نے کہا میں نے نہیں بلایا، یہ میں تو تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کی ہی زبان میں بات کرتے ہیں، اگر آپ اردو بول رہے ہیں تو اردو میں بات کریں گے، اگر آپ عبرانی جانتے ہیں تو وہ عبرانی میں، کیونکہ وہ آپ کا لب و لہجہ اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی آواز ہوتی ہے ہاں جنات کی؟ اپنی بھی آواز ہے، لیکن وہ آپ کو لگے گا ایسا کہ جیسے یہ آپ کے ہی کوئی لوگ بول رہے ہیں، اچھا، اور لہجہ بھی فرق ہوگا، اور تلفظ جو ہے اس میں لکنت ہوگی، اوکے، اٹک کے تھوڑی بات اٹک کے بولیں گے، ہکلا کے بولیں گے، رے نہیں بولیں گے، دال بولیں گے، اچھا، اور آپ کو ایسا لگے جیسے آپ کے ہی کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ کہتا ہوا گزر گیا، لیکن جب وہ خواب میں آئیں گے اور آپ سے انٹریکٹ ہوگا پہلی دفعہ، جو اچھا انٹریکشن ہوگا، اگر وہ آپ کو کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں تو وہ سب کا تعارف کریں گے آپ سے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم ایک گھر میں تھے کراچی میں، فیڈرل بی ایریا میں وہ گھر تھا جی، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں وہ ہم سے کہتے تھے کہ پیچھے کچھ خواتین برقعے میں آپ کے یہاں آئی ہیں، تو ہم کہتے تھے ہمارے یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ پھر وہ کہتے تھے اچھا آپ کے کچن میں جو ہے وہ کوئی کھانا پک رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، تو ہم کہتے تھے کھانا ہمارے یہاں جو ہے وہ جتنا پکنا تھا وہ پک چکا ہے، اس وقت کچھ نہیں پک رہا۔ تو وہ ان لوگوں کو وہ چیزیں آتی تھیں جو مہمان آتے تھے۔ جب 2 4 5 دفعہ یہ واقعات ہو گئے اور ایک ایک کر کے ہم پہ بھی وہ آشکار ہوا کہ یہاں پر ہمارے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے، تو پھر میں نے ایک کمیونیکیٹ کیا ان سے، اچھا، ہاں، اور میں نے کہا کہ جی اگر آپ میں سے کوئی یہاں پر سن رہا ہے میری بات تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہاں رہیں یا یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، اور ہم اگر آپ کے لیے مخل ہے کسی آپ کی سرگرمی میں تو ہم چلے جاتے ہیں۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ ٹھیک، اگلی رات میں نے دیکھا کہ اسی گھر کا ڈائننگ روم ہے، اور جو میز وہاں ڈائننگ ٹیبل پڑی تھی اس کی جگہ ایک زیادہ بڑی ڈائننگ ٹیبل جس کی زیادہ کرسیاں ہیں، اور کچھ ہیولے کھڑے ہیں، اچھا، اور وہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ آواز کیسی ہوتی ہے، تو وہ آواز جو تھی وہ ایسی تھی، یہ میرا بھائی۔ تو مجھے لگا کہ یہ اپنا بھائی، اپنی وائف، اپنے بچے، ان سب سے، اور وہ کالے کالے جیسے کوئی کارٹونک کریکٹرز نہیں ہوتے، جس طرح ایک زمانے میں ایک اشتہار آتا تھا آئیے نا آپ ہمارے گھر، تو اس میں کچھ کارٹون کریکٹرز تھے، تو مجھے لگا کہ وہ لارجر دین لائف ہو گئے، اور وہ مجھ سے تعارف کرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں اور یہ ہماری جگہ ہے، آپ یہاں نہ رہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، اور جتنی زبان میں بھی وہ ہمیں سمجھا سکے، اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم وہاں سے ایز ارلی ایز پاسبل ہم وہ جگہ ویکنٹ کر دیں، لیکن ہم جہاں جتنی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ایمرجنسی میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنی جلدی شفٹنگ ممکن نہیں ہوتی، تو ہرڈلز بڑے آتے تھے بیچ میں، اور اس دوران ہمارے گھر میں بچے جو میرے بھائی کے تھے وہ اپنی نانی کے یہاں گئے ہوتے تھے، اور وہی بچے میری امی کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہے ہوتے تھے، تو میری امی میرے بھائی سے پوچھتی تھیں کہ دیکھو اپنی بچی کو یہ میرے پندان میں ہاتھ نہ آ جائے اس کا، تو کہتا جی بچی تو صبح سے ہے ہی نہیں گھر میں۔ میری بہن بحرین سے آئی، اور انہوں نے میرے بھائی کو کہا کہ تمہاری بیٹی جو ہے دیکھو وہ اسکول کا یونیفارم پہن کے باہر جھولا جھول رہی ہے دھوپ میں، تو وہ اس کو لے گیا، کیونکہ وہ ظاہر مہمان آئی تھی، ہم نہیں ڈراتے تھے، سب کو نہیں بتاتے، اس نے دکھایا دیکھو یہ بچی سو رہی ہے، اس نے قسمیں کھائیں، اس نے کہا کہ یہ بچی میں نے دیکھی ہے، یہ لان میں دھوپ میں جھولا جھول رہی تھی اسکول کا یونیفارم پہ۔ خیر وہ نہیں رہی میری بہن، اپنے سسرال چلی گئی، کچھ دن کے لیے آتی تھی۔ یہ اشارہ دیتے ہیں آپ کو، اور اگر اشارہ نہ دیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اچھا، ہم نے ایک اکثر ٹرم سنی ہے کہ آپ نے کہا غلط فہمیاں بھی کچھ ہیں. ہم کہتے ہیں جی نہ جنات کی دوستی اچھی نہ جنات کی دشمنی اچھی. تو دوستی نہ اچھی والا کانسیپٹ آج تک میں نہیں سمجھ پائی ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ ایک مخلوق ہے اللہ نے بنائی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور آپ اگر وہ بھی وہی کچن استعمال کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر دوستی ان اے سینس کہ اگر ہو جاتی ہے یا آپ کو ان کی پریزنس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا آپ کی ایک آدھی چیز، کیونکہ میں اگر یہاں پہ اپنی چھوٹی سی ایک بات شیئر کرتی ہوں. میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی گلشن اقبال میں، اور میری بیٹی ہے ایک، وہ اس ٹائم پہ 1 مہینے کی تھی، اور مائکرو ویو اوون کا جو ڈور ہوتا ہے وہ کھلا ہوا تھا. مجھے یاد ہے آج بھی، میں نے اپنے لیے کچھ کھانے کو لیا، بیٹی رونے لگی اور میں اس کو ویسے ہی چھوڑ کے بھاگ کے کھانا لے کے بیٹی کے پاس آ گئی. گھر میں مجھے معلوم ہے اس دروازے کو بند کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، مائکرو ویو کے دروازے کو بند کرنے والا. میری ساس جو ہے وہ اپنا کمرہ بند کر کے گرمیوں کے دن اے سی آن کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بیڈ ریڈن تھی، بیڈ سے نہیں اٹھ سکتی تھی. اب میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یار میں نے مائکرو ویو کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا. میں کہا یار کاش میں اسے بند کر دیتی. اور مجھے آواز آتی ہے دروازہ بند ہونے کی، وہ چھک جیسے مائکرو ویو کا دروازہ ہو گیا بند. اور میں نے بیٹی کو پیسیفائر جو ہوتا ہے وہ دیا ہے، اور میں باہر جا کے دیکھ رہی ہوں تو وہ واقعی بند ہے. سوچ یار وہ کوئی ہوا سے تو بند ہونے والی چیز نہیں ہے. اور اس اپارٹمنٹ کے میں واقعات بتاؤں تو کہ اگر میں موجود نہیں ہوں، یہاں تک کہ بیٹی کی دودھ کی بوٹل ایک جگہ سے دوسری جگہ مجھے چاہیے، وہ وہاں ہوتی تھی، مجھے مل جاتی تھی. بیٹی کو پیسیفائر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یہ چیز ہے، میں بیٹی کے متعلق بتا رہی ہوں جو ماشاء اللہ ابھی 4-5 سال کی ہے. ماشاء اللہ. تو وہ بیچ میں سوئی ہوئی ہے، میری جو ساس ہیں وہ میرے برابر میں ہے، میں ادھر ہوں بیڈ پہ، بیٹی بیچ میں، اور اس کو میں پیسیفائر ہٹاتی ہیں. میری ساس مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا اس کو نہیں دو، پیسیفائر نہیں اچھی چیز، ہٹا دو. اور ہم ہٹا کے ایک لپٹی ہوئی بچی جس کے ہاتھ بند ہیں، ہم نے اس کے بالکل کارنر میں کر دیا اور ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں پیسیفائر کی جو ایک آواز ہوتی ہے نا بچے کی، وہ ہمیں آتی ہے، اور وہ مجھے کہتی ہیں میں نے ابھی تمہیں منع کیا ہے، تم نے پھر اس کے منہ میں یہ ڈال دیا ہے. وہ خود تو اٹھا نہیں سکتی، 1-1.5 مہینے کی بچی. اور میں بولتی ہوں اچھا میں نے تو نہیں ڈالا، انہوں نے ڈالا ہوگا، بھول گئی ہوں گی. میں پھر نکال دیا اور اپنی سائڈ رکھ دیا. 3 بار یہ عمل دہرایا گیا اور وہ بچی کے منہ میں ہوتا تھا. اب ہم نے میں نے بھی اگنور کر دیا. بچی میری بیڈ سے نہیں گری کبھی، کیونکہ وہ ہمیں ایسی پوزیشن میں بھی ملی ہے کہ بالکل گرنے کی ورج پہ ہے، ہوا میں ہے، بچی گری نہیں. اور ہم نے کتنی بار بھاگ کے اسے پکڑا ہے کہ گر جائے گی، لیکن وہ گری نہیں. اس کی ہیلپ اس کی چیزوں میں بہت ہوئی. ٹھیک ہے، پھر مجھے وہی خیال آتا ہے نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی، لیکن میرے لیے تو ہمیشہ بہت بینیفیشیل رہا. دودھ کی بوٹل پھر ہم نے ان کے لیے ایک میڈ رکھ دی اپنی بیٹی کے لیے. پھر اس کو کہنا کہ بیٹا دودھ کی بوٹل بنا دو، جی میں آ رہی ہوں، بچی بہت رو رہی ہے بیٹا جلدی بنا دو. اور وہ کچن میں جا کے اچھا باجی آپ نے بوٹل بنا کے رکھی تھی، میں لے آئی. کہ میں نے تو نہیں بنائی تھی بیٹا، بوٹل کیسے بنی ہوئی تھی. تو یہ والی پھر چیزوں کو دیکھیں دشمنی جو ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے. دشمنی تو آپ ایک ایسے آدمی سے کریں گے جو آپ کو نظر آ رہا ہو. ہمیں نظر نہیں، ہم کیسے دشمنی کریں گے؟ آپ ایک ڈکیت سے لڑ سکتے ہیں، آپ ایک درندے سے لڑ سکتے ہیں، یا تو آپ گئے یا وہ گیا. لیکن جب میں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا تو آپ مجھ پہ وار کیسے کریں؟ دشمنی تو خیر ایک ناممکن ہے. دشمنی تو ان کا مطلب ہے پورٹ فولیو، وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. دوستی جو ہے وہ میرا اور ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. بے شک. یہاں پر ایک چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسی کوئی طاقت آ جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے لوگوں کو ان کے کام کروانا شروع کرتا ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا. تو یہ شیطانی قوتیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر جنات کے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ وہ اچانک کسی عامل نے یا کسی بھی آدمی نے آپ سے کہا کہ خالی پلیٹیں رکھ دو، اس کے اندر نوٹ آ گئے. کسی نے کہا کہ جی سامنے سے ایک کھڑکی میں سے ایک سونے کی اینٹ جو ہے وہ آ گئی. تو وہ لاتا ضرور ہے، اور میں آپ سے اللہ نہ کرے میں کہوں گا جی میں نے آپ کو یہ دیا، وہ شرک ہے. وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، وہ کہیں سے چوری کر کے لا، وہ نوٹ آپ کے ہیں اور وہ مجھے لا کے دے رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہیں سے اٹھا کے وہ آپ کو واپس بھی دینا ہے. دوستی یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہم ایک گھر میں، کسی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک عامل بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں جو ہستی ہیں تو یہ ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں کہ سیم کہ آپ کے بچی کے ساتھ جس طرح ہوتا تھا کہ وہ بچے سے کھیلتے تھے. یعنی ان کے ٹاڈلرز، بچی تو آپ کی چھوٹی تھی اس وقت،
ان کے بچے ایسے تھے کہ وہ اسکول گوئنگ بچے تھے، پریپ میں پڑھتے تھے، اور وہ بچے اندازہ ایسے ہوا اس فیملی کو کہ ان کی بیلکنی میں جا کر اور وہ بچے کھیلتے تھے کسی اوپوننٹ کے ساتھ، اور کسی کو پوئم سناتے تھے. سامنے کوئی کھڑا ہے اور وہ بچے اس کو رائم سنا رہے ہیں، پوئم سنا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ اکیلے نہیں، سامنے کوئی اور بھی ہے. تو 2-3 بار جب انہوں نے فیل کیا کہ ایسا کچھ ہے، تو انہوں نے کسی سے پوچھا. اس نے کہا کہ جی اس گھر میں ایک پوری فیملی رہتی ہے جو مسلمز ہیں، اور ان کے بچے آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور بعد میں جب وہ نظر آنا شروع ہوئے تو دیکھنے میں وہ اتنے بھیانک تھے کہ وہ لگتا تھا کوئی حبشی النسل ہے، اور وہ دیواروں میں سے پار ہو جاتے تھے. یہ واقعہ ہے بفر زون کا. اور جو بچہ رات کو اپنی ماں سے چھپ کے کمپیوٹر دیکھ رہا ہوتا تھا کہ بظاہر سب کو لگے کہ سو گیا ہے، لیکن وہ کوئی نیٹ پہ کچھ دیکھ رہا ہوتا تھا. اس کی اماں نے آ کے دیکھا کہ تو وہ بن گیا جھوٹ موٹ کے جی میں سو رہا ہوں. اور جب اس نے دیکھا کہ میری ماں چلی گئی ہے، اب میں دوبارہ اپنی ایکٹیویٹی شروع کرتا ہوں، اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اس کی ماں نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بہت دراز قد ایسی مخلوق تھی کہ جس نے گریس لگائی ہوئی ہے اپنے، اور وہ سیاہ حبشیوں کی جیسا اس کا، اور بڑا قوی الجثہ، بڑا ہیوی. اور اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پاس سے نکل کے اور دوسری دیوار میں وہ غائب ہو گیا. تو ان لوگوں نے پوچھا اس سے کہ جی ہم یہ کہاں پھنس گئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ فیملی یہاں رہتی ہے، اور یہ آپ کے بچوں کے ساتھ ان کا بڑا پرانا انٹریکشن ہے. پھر رفتہ رفتہ وہ سب کو نظر آنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ اس جو جنات کی فیملی وہاں رہتی تھی، ان کا بچہ اس گھر کی جو خاتون تھیں، ان کے جو میک اپ کی الماری ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وارڈروب، کیا، اس کے اندر سے وہ چیزیں نکال کر کھیلتا تھا. اور وہ جو میاں بیوی حبشی اور حبشن وہاں رہتے تھے ان کے کمرے میں، وہ ٹہل رہے ہوتے تھے. اور یہ دونوں جو میاں بیوی تھے ہمارے جاننے والے، یہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جب وہ آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو کہتے تھے ہم اپنی چادر تان لیتے تھے کبھی کبھی، لیکن ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے. تو میں نے کہا وہ بچہ کیسا تھا؟ تو انہوں نے ایک انگلش فلم کا مجھے حوالہ دیا کہ فلاں فلم میں وہ جو ایک بچہ، ایک کالا سا بچہ، ایک افریقن بچہ تھا کوئی، اس کے گھنگریالے بال تھے، ویسا بچہ ہے، اور وہ میری چیزوں سے کھیلتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ کچھ ایسے کیسز ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی جنات کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور یہ اس مخلوق کی مجبوری ہے، اگر یہ اپنی طاقت لوز کر دے تب یہ نظر آنے لگتی. اچھا، ویسے بظاہر جو ہے وہ جن کا مطلب ہی ہے مخفی، دکھائی نہ دینے والے، لیکن اس کے باوجود ہم سب نے کہیں نہ کہیں اس کو دیکھا ہے، مختلف شکلوں میں دیکھا ہے. آسیب کی شکل میں دیکھا ہے. آسیب جو ہے وہ جس طرح ہماری دنیا میں جانور ہے، اسی طرح جو جنات کے جانور ہیں وہ آسیب ہیں. اچھا، وہ نسبتاً زیادہ بھیانک ہیں. جو فلموں میں آپ دیکھتی ہیں نا کہ سینگ اور دانت اور کوئی انسان اور جانور کا ایک ملغوبہ، وہ آسیب ہے. وہ جنات کے جانور ہیں جو آسیب ہے. اور جو جنات ہے وہ انتہائی حسین بھی ہو سکتا ہے. ان کی عورت جو ہے وہ اتنی حسین ہوگی کہ آپ کو کسی اپسرا کا گمان ہو، آپ کو لگے جو پری ہوتی ہے وہ بھی ہاں. جنی ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ تو افسانوی نام میں نے اور آپ نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اپسرا، پری، چڑیل، بھوتنی، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک ہی آسیب، یہ ایک ہی مخلوق کے مختلف نام ہیں. جس طرح ہماری آپ کی دنیا کے اندر مختلف جنس بھی ہے، مخلوقات بھی ہیں، اس طرح ان کے یہاں بھی مخلوقات ہیں. ان میں بھی اچھے اور برے سب موجود. بالکل. اچھا، اگر ہم جنات کے حوالے سے بات کریں تو جنات کا جب انتقال ہوتا ہے، ویسے تو عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، 100 ہزار سال بھی ہوتی ہے، اور میرے خیال میں ہمارا 9 سال کا بچہ ان کا 1 سال کا بچہ ہوتا ہے، ایسا کچھ سین ہے. تو جنات کے جب ایسی ویسے کوئی کیلکولیشن ہے نہیں، ہم نے بنائی ہوئی فرضی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں تو ایسے ٹھیک ہے. تو جنات کا جب انتقال ہوتا ہے تو کیا ریچولز ہوتے ہیں ان کے؟ دفنایا جاتا ہے یا مذہب کے مطابق، کیونکہ جنات کے بھی مختلف مذاہب، مختلف عقائد ہیں، تو کیا اس کے کہ مسلمان جن کو دفنایا جاتا ہے، کیا ہندو جن کو جلایا جاتا ہے، کیا ان کا پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیں، میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ میں نے یہ سوال کبھی
جنات سے کیا ہے. میرا ایک انٹریکشن شامق صاحب سے ہوا ہے جن کی عمر آج بھی 850 سال ہے, اور میں جب اخبار جہاں کے لیے 1996 میں کراچی کے 40 آصف زدہ گھر کر رہا تھا تو مجھے کسی ذریعے سے وہ رابطے میں آئے, اور وہ میرے بچپن سے میرے کسی بزرگوں کے پاس ان کا آنا جانا. جب مجھے پتہ لگا کہ وہ یہاں پر ہیں تو میں نے ان کو سلام بھیجا, تو انہوں نے جواب میں مجھے ایک انگوٹھی دی. یہ میں شامق صاحب کا ذکر کر رہا ہوں جو شاید اس وقت بھی ہماری بات سن رہے ہیں. اور مجھ سے کہا کہ آپ کو جو میں انگوٹھی دے رہا ہوں یہ گفٹ ہے, اور یہ اس انگوٹھی سے زیادہ فٹ ہوگا جو آپ کی منگنی پہ بنی تھی. اور میری منگنی پہ جو انگوٹھی بنی تھی وہ میرے ذرا بڑی تھی, وہ مجھے پتہ ہے کہ جی, اور جب میں نے پہنی تو وہ فٹ تھی میرے. اور اس کا جو نگینہ تھا تو وہ جو ماہرین فن ہے نگینوں کے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر تم کسی اور سے کہو گے کہ یہ انگوٹھی تمہیں اس ذریعے سے آئی ہے تو وہ نہیں مانے گا. اچھا. لیکن یہ نگ جو ہے یہ ہماری دنیا کا نہیں ہے. اچھا. یہ کسی اور ہی دنیا کا ہے جہاں سے وہ آپ کو گفٹ کرتے. ان کا طریقہ کار یہ ہے شامق صاحب کا کہ اگر میں آپ کو لے کے جاؤں اور آپ سے یہ نہ پوچھوں کہ آپ کا ایشو کیا ہے, آپ محبت میں ناکامی کا کیس ہے, امتحان میں کامیابی ہے, شادی ہے, کاروبار میں نقصان فائدہ ہے, بس میں آپ سے کہوں آپ میرے ساتھ چلیں ان کی محفل میں, اور پرچہ اپنی جیب میں اپنا رکھیں آپ, تاکہ آپ کو یہ شک نہ ہو کہ میں نے جا کے کسی کو بتا دیا کہ جی یہ فلاں کیس کا مریض ہے. اور آپ میرے ساتھ اس محفل میں گئی تو وہ جن صاحب پر ان کی حاضری ہوتی ہے وہ ایک دنیا دار آدمی, وہ آپ سے پوچھیں گے ہاں جی کراچی کا موسم بڑا گڑبڑ ہے, سیاست میں یہ ہو رہا ہے, ٹریفک جام رہتا ہے فلاں. اور تھوڑی دیر میں جب ان کو اشارہ ہوگا تو آپ سے کہیں گے بیٹا آپ پرچہ لائی ہیں, کہیں گے ہاں. پوچھیں گے آپ کون سی زبان سمجھتی ہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کیا تھا, لیکن یہ کہ یہ وہ نہیں بول رہے ہوتے, یہ پوچھا جا رہا ہوتا. تو مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ جی میں عبرانی کے علاوہ نہ کوئی زبان بول سکتی ہوں نہ لکھ سکتی ہوں, تو وہ آپ سے کہیں گے اچھا آپ کونے میں جائیں اور اپنا پرچہ نکالیں. تو آپ کے پرچے پر آپ کی مطلوبہ زبان, خواہ آپ کی انگریزی ہو یا اردو ہو یا پنجابی ہو یا عبرانی ہو, اس کے اندر آپ کا مسئلہ, اس کا حل اور قرآنی حل, آیات لکھی ہوئی. اچھا. اور نیچے لکھا ہوگا سب کے لیے کامن ہے کہ نماز کی پابندی کرو. میں نے ان کا انٹرویو کیا, اور جن صاحب پہ وہ آتے ہیں میں نے ان سے کہا جی مجھے شامق صاحب, ابھی شامق صاحب یہ بات سن رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. ہاں میں نے کہا, اور یہ میں ان سے پوچھ کے کر رہا ہوں آپ سے جو بات بھی, میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے شامق صاحب سے ملوانا, کیا کام ہے. میں نے کہا میں انٹرویو کروں گا, کیا پوچھو گے. میں نے کہا میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ انسان پر کس صورت میں وارد ہوتے ہیں. صحیح. ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں, آپ آگ سے بنے ہوئے ہیں, ہماری اور آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی. آپ ہماری عورت پر کیسے عاشق ہو جاتے, آپ ہمارے غذا کیسے کھا لیتے ہیں, آپ ہمارے جیسے گھروں میں کیسے رہ لیتے. تو میں بہت ساری متس ہیں جو میں ان سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ہو رہی تھی گاڑی میں پیچھے بیٹھا تھا, ایک دوست میرا ڈرائیو کر رہا تھا, اور وہ حضرت جو تھے وہ ساتھ بیٹھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. میں نے کہا آپ سے نہیں پوچھنا ہے, مجھے ان سے بات کرنا ہے. تو رفتہ رفتہ کچھ ایسا ماحول بنا کہ ان صاحب کی آواز چینج ہو گئی, اچھا, غیر محسوس طور پہ. اور میں یہ بھول گیا کہ میں ایک گاڑی میں بیٹھا ہوں, ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور میرے سامنے ایک اور آدمی بیٹھا ہے. اور میں سوال پوچھتا گیا اور وہ آواز بہت دور سے آ رہی تھی. اور وہ آواز اس آدمی کی نہیں تھی جس کے اوپر وہ آتے ہیں, وہ ایک بہت بوڑھی آواز تھی. ٹھیک. اور وہ گونجدار آواز تھی. اور انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں ایسی کہیں کہ ہم اس کو میڈیا کے اوپر ڈسکس اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ چیزیں کنٹروورشل ہو جاتی ہیں, مذہبی طور پر بھی اور فرقہ وارانہ طور پر بھی. تو میں نے وہ بات کبھی ڈسکس نہیں کی, لیکن انہوں نے مجھے کئی چیزیں ایسی بتائیں, اور وہ میں نے انٹرویو شائع بھی کیا. اچھا. کچھ چیزیں اس میں سے مائنس کر کے وہ میں نے شائع بھی کیا. ان سے میں نے یہ پوچھا کہ جی آپ کیا چیزیں کھاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ آپ کے یہاں سے کوئی چیز چلی گئی, لیکن وہ شرارتیں ہوتی ہیں. اچھا. وہ مثال کے طور پہ جو میں لکھتا ہوں کہ جی ان کی ایگزسٹنس کی جو سب سے نمایاں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں, یہ میں فرام دا ہارسز ماؤتھ کہتا ہوں, یہ میں آپ کو اپنی کوئی تخلیق نہیں بتا. تو میں نے پوچھا کہ آپ ہمارا کھانا لے جاتے ہیں, اکثر لوگ شکایت, انہوں نے کہا ہم کھاتے اپنی ہی غذا ہے,
ہم اگر مسلم ہیں تو ہم وہی چیزیں کھائیں گے جو قرآن میں ہمارے لیے حلال ہیں. ہم میں اگر کرسچن ہے تو وہ وہی کرے گا جو اس کے مذہب میں ہے. ہندو ہے تو وہ وہی کرے گا جو اس کے مذہب میں ہے. فرقے نہیں ہوتے ان کے یہاں. یہ صحیح. مسلم ہے تو یہ مسلم ہے. مسلم ہے. کہنے لگے کہ ہم یہ جو بچے ہوتے ہیں ہمارے وہ شرارتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہاں رہتے ہیں وہ لائٹ کھولنا بند کرنا, آپ کی بچی کا نپل نکال دینا اور واپس اس کے منہ میں لگا دینا, اس کو ایسے ورڈ پہ لے آنا کہ آپ کو لگے یہ گر رہا ہے اور اس کو روک لینا, تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرے علاوہ اس گھر میں کوئی اور مخلوق بھی ہے. کھانا پکتا ہے. نارتھ ناز آباد میں ایک گھر ہے, وہاں ان کو منع کیا گیا کہ آپ چنے کی دال اس گھر میں نہیں بنے گی. تو وہ خاتون جو تھیں وہ اتنا یوز ٹو ہو گئی تھی اس جنات کی فیملی کے ساتھ کہ ان کی بات چیت بھی ہوتی تھی. اچھا. اور وہ نظر بھی آتے تھے ان کو. تو ایک دن انہوں نے منع کرنے کے باوجود کہا, ضد میں آ کے دال پکائی اور وہ نہ صرف دال جل گئی, وہ دیگچی کالی ہو گئی. ہوگا کوئی دماغ کا فطور اس مخلوق کا بھی کہ جو یہ کون سا ایشو ہے بھائی, جب سب کچھ پک رہا ہے تو اس کو دال بھی پکانے دو. بعد میں وہ خاتون, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے. کوئی حادثہ مثال کے طور پہ ابھی اللہ نہ کرے کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے یا میری طبیعت خراب ہو جائے, لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ مجھے کسی نے یہ نقصان پہنچایا ہے تو یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. ان خاتون کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اسی گھر میں, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اب وہ حیات نہیں ہے. اس کچن میں آگ لگی. اچھا. اور وہ جوان عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور شوہر کو بلکتا چھوڑ کے اس دنیا سے ودن سیکنڈز چلی گئی. لیکن میں پھر آپ سے عرض کروں کہ یہ شرک ہے. کہ اگر ہم سمجھیں کہ یہ کسی نے کر دیا یا اللہ نہ کرے میں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو وہ ذریعہ شاید میں بنوں, لیکن وہ اللہ نے آپ کے لیے وہ نقصان یا وہ فائدہ وہ لکھا ہوگا. اس خاتون کی موت اسی طرح لکھی گئی ہوگی, قادر اللہ تعالیٰ ہے. لیکن وہ جو دیکھنے والے تھے انہوں نے اس کو رنگ یہ دیا کہ جی کیونکہ اس گھر میں منع کیا گیا تھا, یہاں پہ یہ مسائل تھے, آپ اچھا بھلا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے رہ رہے تھے. لیکن میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ ان خاتون کی ان ایون ڈیتھ ہوئی, مگر میں ایز اے مسلم میڈیا پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں جنات نے مارا. بالکل بالکل آئی اگری, آپ کی بات بالکل اچھی ہے, اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ غور بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کی جان لے لی, اس نے یہ کر دیا, کسی پہ کوئی پوزیس تھا. مجھے یاد ہے ہماری ایک نیبر تھی, انہوں نے بتایا کہ ہماری ایک ریلیٹیو پوزیس تھی اور انہوں نے چھت پہ سے چھلانگ لگا دی اور ان کا انتقال ہو گیا اسی پوزیشن کی حالت میں. تو وہ بھی ان کا بھی وہی ماننا تھا کہ ناؤذ باللہ کے جنات ہیں ان کی جان, لیکن ہو جاتا ہے بالکل ایسا ہے. اچھا, تو تھوڑا سا ہم واپس آپ کے ایکسپیرینسز کی طرف ہی آئیں گے. اور کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان سے ملاقات کی ہے جو اکثر کلیم کیا جاتا ہے کہ جی ان کی والدہ جو ہیں وہ جنی ہیں, اور وہ کیونکہ مجھے آپ گلشن اقبال میں رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل. حسن اسکوائر سے واقف ہیں آپ؟ بالکل. حسن اسکوائر کی فٹ پاتھ پر ندیم نام کا ایک آدمی بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگوں کو تعویذ لکھ کر دیتا ہے. اوکے. ندیم کے جو والد تھے بقول ندیم کے, ان کی شادی جنات میں سے ایک خاتون کے ساتھ ہوئی. ٹھیک ہے. ان خاتون سے ندیم کے والد کا ایک بیٹا, ایک بھائی بھی ہے جو اجنہ میں سے ہے. ندیم کے والد بھی مر گئے اور اس کی وہ سوتیلی ماں جو انسانوں میں سے نہیں تھی وہ بھی اللہ کے یہاں چلی گئی. اب وہ جو ندیم کا بھائی جو جن ہے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا دو سگے بھائی کرتے. اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات بھی دی ہیں اور بہت سارے نقائص جس طرح ہم میں اور آپ میں ہوتی ہیں, انسانی مسائل ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی فطرت کا ہوتا ہے, کوئی برا ہوتا ہے, کوئی غصے کا تیز ہوتا ہے, کوئی ٹھنڈے مزاج کا. تو اس مخلوق میں بھی بہت ساری خامیاں اور خوبیاں ہیں, لیکن جو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے جنات کو ودیت کی ہے وہ طب ہے. یعنی یہ مسیحا بہت اچھی, یہ ڈاکٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں. علاج جو ہے جنات سے اچھا کسی مخلوق کے پاس, حکمت ان سے اچھی کسی کے پاس نہیں ہے. تو وہاں پہ حکمت ایسی ہوتی ہے کہ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے. اللہ نے اس کو ایک طاقت دی ہے کہ وہ پڑھ کے کسی کے کان میں پھونکتا ہے. وہ کسی سے, ندیم کسی کو ملتا نہیں, خواتین سے وہ نہیں ملتا. 11 سال شادی کو ہو گئے کسی کی اور اولاد نہیں تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کیسز میں انسان مٹی بھی کھا لیتا ہے. ہر جگہ جا کے وہ
کوشش کرتا ہے ڈاکٹر سے، فلاں سے، عامل کامل، بالکل ایسا جھوٹ سچ جو کہیں گے وہ کرے. کسی نے بتایا کہ یار وہ فلاں جگہ جاؤ، اس نے یہ میں آپ کو صرف واقعہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں خود ذاتی طور پہ اس کا قائل نہ ہوں. جی بالکل. ندیم صاحب نے ان کی بیگم سے بات کی فون پر، کچھ پڑھ کے ان کے کان میں ریسیور میں پھونکا، ماؤتھ پیس میں، اور اس سے کہا کہ اگلے ہفتے ٹیسٹ کراؤ. تو اگلے ہفتے وہ خاتون پریگننٹ ہو گئی الحمدللہ. اللہ کی مرضی سے، اللہ نے ان کو اللہ کے پریگننٹ حکم سے. بالکل. لیکن خبر یہ بنی کہ وہ جو ندیم کا بھائی جن ہے اس نے یہ کام کیا. حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ اس نے کوئی علاج کیا. بالکل. جس طرح میرا ہڈی ٹوٹ جائے تو میں کسی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جاؤں گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے جو ہے وہ اس نے صحیح کیا، اللہ نے میری صحت لکھی تھی تو میں صحیح ہوا. تو اس خاتون کو بھی آج ماشاءاللہ 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور ان سب کے نام انہوں نے ندیم سے پوچھ کر رکھے. اچھا. میں نام نہیں بتاؤں گا لیکن وہ سارے نام جو ہیں وہ اتنے عجیب ہیں کہ وہ ہمارے آپ کے میں نے کبھی وہ نام نہیں سنے. اوکے. تو وہ جب ہوتا تھا وہ اس کو فون کرتے تھے کہ جی اللہ نے ایک اور بیٹا دیا ہے، کہتے اس کا نام یہ رکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھو شرک آتا ہے. یہ ایمان کمزور کرنے والی چیزیں ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے. مجھے جب وہ انگوٹھی آئی میرے لیے تحفہ، تو میں نے کہا کہ جی جب وہ میزبان جس کے پاس میں آیا ہوا تھا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ جی یہ مجھے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، دیا آپ نے ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ لیکن آپ کو اللہ نے توفیق دی نا کہ آپ مجھے دیں، تو میں کیوں کہوں کہ آپ نے دیا، مجھے تو اللہ نے دیا، آپ ذریعہ ہیں خالی. وہ جو شامق صاحب ہیں وہ ذریعہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے دیا اور وہ انگوٹھی میری قسمت میں تھی، وہ ایک دفعہ کھو گئی. اچھا. تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جو صاحب جن پہ حاضری ہوتی ہے، میں نے کہا جی وہ میری انگوٹھی. اس نے کہا یار آپ کے پیچھے کوئی ردی پڑی ہے؟ میرے پیچھے ردی ہوتی ہے، میں اخبار کے دفتر میں تھا. کہ اللہ ٹٹولو یار آپ لاؤ بالی آدمی ہے کہیں. میں ٹٹولا ایسے ہی بیٹھے فون پر اور میرے ہاتھ میں انگوٹھی آ. پھر کوئی 3-4 سال بعد وہ انگوٹھی مری میں کھو گئی. اچھا. اور پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی وہ کھو گئی. تو انہوں نے کہا اب وہ گئی. اچھا. جو کام اس کو کرنا تھا وہ اس نے کر دیا، اب وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی. اوکے. تو یہ بھی من جانب اللہ ہے. اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ فلاں اچھائی جو ہوئی وہ شامق صاحب کی وجہ سے ہوئی اور فلاں برائی جو ہوئی وہ اس جن کی وجہ سے ہوئی، آج جو میں یہاں بیٹھا ہوں تو وہ آپ کی وجہ سے بیٹھا ہوں، نہیں آیا تو وہ فلاں کی وجہ سے تھا. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سب کچھ لکھا ہوا ہے. بالکل لوح محفوظ. ہاں، تو ہمیں ہر وقت یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اول تو ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں. نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے علاوہ اور نہ ہی کوئی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ. ایسا ہی یہ آپ بھی ضرور کہا کریں اپنے پوڈ کاسٹ میں. بالکل ایسا ہے. بالکل آپ نے وہ جو لوگ بات کہتے ہیں نا کہی، جہالتیں پھیلا رہے ہیں لوگ، تو وہ غلط بالکل غلط کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ یہی بات ویسے جادو کے متعلق بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے شامل تو وہ ہر چیز بالکل عمل میں آتی ہے. اچھا، ایک اور چیز مسکنسیپشنز پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور جنات کے حوالے سے، تو بہت سی مسکنسیپشنز ہیں کہ جی جادو. اچھا، ایک تو مسکنسیپشن سے پہلے میں اس بات کی طرف آؤں گی کہ جیسے بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ جیسے انسان ہیں اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں سارے ہیں، تو جنات میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، نیچر کا ڈفرینس بھی ہے، سب کچھ ہے، مذہب کا ڈفرینس بھی ہے، بلیفس کا ڈفرینس بھی ہے. تو جو جادوگر ہوتا ہے یا کوئی ایسے لوگ جو جنات کو قابو میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو سب سے زیادہ جو ہارر سٹوری ہوگی تو وہ تو جنات کے لیے ہم انسان ہیں نا. جنات آپس میں کیا پتہ ایسے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہوں کہ بھئی وہ فلاں جگہ پہ تمہارے چچا کو وہاں سے ایک جادوگر انسان آ کے لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ والے جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ جنات کو قابو کر لیا جاتا ہے، تو ہم نے تو بڑا سنا نا کہ جنات بہت طاقتور ہیں. ٹھیک ہے، اتنے طاقتور کہ وہ آسمان تک کو ٹٹول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، فرشتوں کی باتیں بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، قسمیں ہیں، عفریت سب سے طاقتور جن ہے. تو جنات کو جب قابو کیا جاتا ہے کسی بھی عمل کے تھرو، تو کیا دیگر جنات اتنے پاورفل، ان میں یہ عملیات چیزیں جو ہمارے میں ہوتی ہیں ان میں نہیں کہ وہ اس جادوگر سے اس کے قید سے چھڑوا سکے؟ جادو کے زور پہ بھیجے گئے جنات انسان کے اوپر جو اثرات کرتے ہیں اس سے انکار نہیں ہے. آپ کی نسوں میں باندھ دیتا ہے. جادوگر جو ہے وہ پہلے جنات کو قابو کرتا ہے،
اس کے بعد وہ آپ کے خون میں دوڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ آپ کی شیطان نسوں خود میں میں جیسے دوڑتا ہے۔ نسوں میں باندھ دیتا ہے، اور آپ کے بیماریاں پیدا کرتا ہے آپ کے اندر، آپ کے مزاج کو بالکل تباہ کر دیتا ہے، آپ کی سوچ کو معوف کر دیتا ہے، آپ اپنا نوکری نہیں کر پاتے، آپ بزنس نہیں کر پاتے، آپ گھر والوں سے بد دل ہو جاتے ہیں، اور یہ کسی انسان نے ہی آپ کے ساتھ یہ اپنی دشمنی نکالی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جادو جو ہے وہ سب سے برا عمل ہے، لعنت بھیجی گئی جادو کرنے والوں پر اور جادو کروانے والوں پر، گنڈے کرنے والیوں اور کرنے والوں پر، قرآن میں ذکر ہے ان کا۔ بالکل۔ تو جادو کے زور پر بھیجے گئے جنات جو ہیں وہ مجبور ہیں میرے حساب سے، وہ تو کیونکہ بالکل۔ ایک جگہ کسی کا جن اتارا جا رہا تھا، 2 عامل بیٹھے تھے، اور فیاض نام کے لڑکے پر اس کی بھابھی نے جادو کروایا تھا، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کے اوپر وہ حاضری ہوتی تھی۔ تو میں ایز اے آبزرور وہاں بیٹھا تھا، اور وہ دونوں عامل بہت طاقتور لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو علم دیا ہے۔ تو وہ اس کو کئی مہینوں سے اس کے ساتھ وہ کوئی پریکٹس کر رہے تھے کہ یہ جائے، لیکن وہ کرسچن تھا جو فیاض کے اوپر تعینات کیا گیا تھا۔ اور جب میں بیٹھا تو میں نے اپنے طور پہ جو میں اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتا ہوں میں نے اپنا حصار کیا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ مجھ سے فیاض نے پوچھا آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ڈر نہیں رہا، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ نہیں میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اب وہ فیاض جو ہے وہ کوئی اور بنتا جا رہا تھا، اور وہ کہتا آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے۔ جب وہ آتا تھا نا تو اس 1.5-2 گھنٹے میں 10 منٹ تو فیاض رہا، اور باقی مستقل اس کے اوپر وہ کرسچن جن جو تھا، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتا تھا، نہ اپنا نام صحیح بتا رہا تھا، نہ اپنی جنس صحیح بتا رہا تھا، نہ جو وعدہ کرتا تھا میں جا رہا ہوں وہ پھر واپس آتا۔ اور اس نے کہا کہ اب میرا پورا قبیلہ جو ہے وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ ان عاملوں نے کوئی ایسا حصار باندھا تھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں کہاں ہوں، حالانکہ وہ گلشن حدید میں ہی ایک جگہ بیٹھا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے اس کو کہاں لے گئے۔ اور جب اس سے میں نے سوال کیا اس سے، میں نے کہا کہ جی آپ اس سے کیا دشمنی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لڑکے کو لے جاؤں گا۔ کہ اس نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا اس نے اپنی بھابھی کو تنگ کیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کی بھابھی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا اس کی بھابھی نے جادو کے ذریعے مجھے اس پر بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا اس کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ تو اس نے ایسے کر کے اپنے لمبے ہاتھ ہوئے، اور زبان، یعنی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی زبان جو تھی وہ لال ہو چکی تھی، وہ زمین سے ٹکراتی تھی آگے جب وہ کرتا تھا نا، کہ اور وہ ایسے کر کے اپنی ہاتھ چلاتا تھا کہ مجھے کھولو۔ وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ لکنت تھی زبان میں، ایک ہکلاہٹ تھی، ایک گونج تھی اس کی آواز میں، وہ فیاض کی آواز میں کہتا مجھے کھولو، مجھے آزاد کر دو، مجھے جانا ہے، مجھے جانے دو۔ اور پھر وہ اچانک جو ہے وہ پلٹ جاتا تھا، اپنی کمٹمنٹ کو پکا نہیں کرتا تھا۔ تو میں وہاں سے جب نکلنے لگا تو میرے ساتھ ایک ڈرائیور تھا، ہم کسی چینل کے لیے وہ شوٹ کر رہے تھے، ایک میرا کیمرہ مین تھا اور ایک میں تھا۔ تو ہم دونوں تو اٹھنے لگے تو اس نے کہا تم کچھ پڑھ رہے ہو؟ اس نے جانے نہیں دیا ہمیں۔ تو میں نے کہا جی میں کچھ نہیں پڑھ رہا۔ میں نے کیمرہ مین، میں نے کہا تم کچھ پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا نہیں تم دونوں میں سے کوئی پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہم نے اپنا حصار کیا ہوا ہے۔ جب ہم باہر نکلے کسی طرح تو مجھے نہیں یاد تھا کہ ڈرائیور بھی بیٹھ گیا آ کر۔ تو اس نے کہا کہ میں پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم آئے کیسے اندر؟ اس نے کہا میں دیکھنے آیا تھا کون ہے۔ میں نے کہا تم کیا پڑھا؟ اس نے کہا کہ دیہاتی ٹائپ کا آدمی۔ اس نے کہا میرے نانا نے مجھے ایک چیز بخشی تھی، اور اس کو پڑھنے کے بعد میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے اس کو ہم دونوں تو نظر آ رہے تھے، میں اور میرا کیمرہ مین، لیکن وہ ڈرائیور نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا تو تم نے کیا دیکھا؟ کہہ رہا ہے میں نے یہ دیکھا کہ اس فیاض نام کا جو لڑکا تھا، اس کی نسوں میں وہ کسی ڈوری کی طرح بندھا ہوا ہے، اور ایک کتاب رکھی تھی جو ان عاملوں کی کتاب تھی۔ تو فیاض کہتا تھا یہ جب ہمیں نکلنا تھا تو وہ کتاب وہاں رکھی تھی، اس نے کہا یہ کتاب ہٹاؤ، تو وہ عامل وہ کتاب نہیں ہٹنے دے رہے تھے۔ اچھا۔ تو اس کے اندر اس کتاب میں ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اب سے کوئی 8-9 سال پہلے وہ جنات کو مار دینے کا ہے، وہ ختم کر دیتے ہیں اسے۔
ذبح کرتے ہیں اسے، ایسا عمل ہے. تو وہ جنات نے غائب کر دیا تھا وہ کتاب. پھر کسی طرح وہ واپس آئی اور پھر کسی نے اس کو کتابی شکل دی. تو اس کی وجہ سے بقول ان لوگوں کے کہ وہ بہت مشکل میں تھا. اس نے کہا کہ یہ کتاب جو تھی، ایک تو وہ اس سے پرابلم تھی، اور دوسرے اس کو یہ تھی کہ یہ آپ دونوں کے علاوہ، عاملوں کے علاوہ یہ کون ہے، میں نظر نہیں آ رہا تھا. اوکے. تو وہ اللہ کے کلام کی طاقت تھی. اللہ کے کلام کی طاقت تھی. بے شک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ سے طاقتور تو کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، تو کیا اس کا کوئی اختتام آپ کو پتہ چلا کہ کیا وہ فیاض مر گیا؟ اچھا، تو یہ جو اس نے کہا تھا کہ میں لے جاؤں گا فیاض کو، واللہ عالم کون لے گیا کون لے گیا. یہ تو لے جاتے ہیں. دیکھیں ان کی جو بستیاں ہیں وہاں پر ہمارے کئی لوگ اٹھا کر لے جائے گئے ہیں. ایسے ہی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا فلاں عزیز، ہمارا دوست وہ کہیں کھو گیا. پارٹیشن کے دوران میں جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہو رہا تھا تو بہت ساری فیملیز ادھر سے ادھر گئیں، ادھر سے ادھر آئیں. اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جی کسی کا بھائی مس ہو گیا. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ایسا ہے کہ یہ جن کو پسند کرتے ہیں نا، یہ ان کو لے جاتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن شاید میں کہیں لے جایا گیا ہوں. میں جب گیا تھا تو میں جرنلسٹ ڈسکاؤنٹ پہ گیا تھا. میں نے فرمائش کی تھی کہ مجھے آپ کی بستی دیکھنا ہے. اچھا. تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی بڑی حسین اور پرفضا وادی میں چلا گیا ہوں. اچھا. جہاں دکانیں بھی ہیں، جہاں گھر بھی ہیں، جہاں پر شاہی سواریاں بھی ہیں، جہاں حسین و جمیل عورتیں بھی ہیں، جہاں بڑے خوبرو مرد بھی ہیں. یہ آپ نے کسی سے گفتگو کے بعد یہ تھوڑا سا مجھے اس کا بتائیں. یہ میں نے لکھا ہوا ہے. جو کچھ میں نے دیکھا وہ یہ تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پرل کانٹیننٹل ہوٹل مری کی جو اوپن ایئر کافی شاپ ہے، اس سے بیٹھ کر اگر آپ نیچے وادیوں کا نظارہ کریں تو شاید میں ایسی کسی جگہ لے جایا گیا تھا. اچھا. اور میں واپسی کی شرط پہ گیا تھا. کچھ اور میرے وکٹمز جن سے میں نے بات کی تو ان کا تجربہ مختلف تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بھیانک مخلوق دیکھی. ہمیں ایسا لگا جیسے ہم کسی نیوڈسٹ کالونی میں آ گئے. اور وہاں سب کچھ جو ہے وہ بہت شیطانی کوئی ایٹماسفیئر تھا وہاں. لیکن مجھے ویسی جگہ نہیں دکھائی گئی اور میں بڑا اچھا تاثر لے کر آیا. اور آپ گئے کیسے؟ مطلب سو گئے تھے؟ شاید میں اب وہاں موجود ہی تھے؟ میں وہاں موجود رہا اور کافی دیر رہا. میں اپنی فرمائش پہ گیا تھا اور اللہ کی مرضی سے میں ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا. اور پھر کبھی مرضی ہوگی پھر جائیں گے. دیٹس امیزنگ. بھائی پوڈ کاسٹ کا ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا، تو میرے پاس تو اتنے سوال ہیں آپ کے اس کے لے کے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہم آپ کو ایک بار پھر مدعو کریں. اور ویورز، خالد فرشوری صاحب ہمارے پاس موجود رہے اس پورے پروگرام میں. آپ لوگوں کے کوئی کویشچنز ہو یا کوئی بھی بات ہو یا کوئی بھی فیڈ بیک ہو، ضرور آپ لوگ کمنٹس کیجیے گا. میرے تو بہت سے سوال ابھی بھی موجود ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ ایک اور بار پھر ہمارے ساتھ خالد صاحب میری کوشش ہوگی کہ موجود رہیں. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ کریپی ٹاکس میں موجود رہنے کے لیے. اپنا بہت آپ لوگ خیال رکھیے گا، محتاط رہیے گا، دیکھتے رہیے کریپی ٹاکس. خدا حافظ.